الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ومتعلق الیمین متعلق النظر فی اعتبار کونہ طاعتا او مباحا راجحا دینا او دنیا او متساویا الا انہ الاخیر۔ ہماری بات یمین اور قسم کے بارے میں تھی۔ آج شہید اول فرما رہے ہیں کہ متعلق یمین کو بھی متعلق نظر کی طرح ہونا چاہیے، یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نظر کے ذریعے جو چیز آپ اپنے ذمہ میں لے رہے ہیں ضروری ہے کہ وہ یا تو طاعت ہو یا جو ہے وہ کیا ہو مباح ہو، لیکن راجح طرف۔ لیکن یہاں پر بھی ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے ذمہ میں لے رہے ہیں اور جس چیز کے لیے آپ قسم کھا رہے ہیں وہ ایسی چیز ہو یا تو طاعت ہو مطلب یعنی وہ واجب ہو یا مستحب ہو یا مباح ہو۔ لیکن مباح میں فرق نہیں کہ چاہے وہ مباح ایسا ہو جس کا ایک طرف رجحان رکھتا ہو دنیا کے لحاظ سے یا دین کے لحاظ سے، یا مباح ایسا ہو جس کے دونوں طرف کیا ہوں مساوی۔ بات واضح ہو گئی؟ مثلا وضاحت کر دوں امثلہ کے ساتھ، کیونکہ کچھ نئے برادران ہیں، کہ وہ یہ کہے کہ جی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھوں گا۔ قسم مثلا جو قسم کے سیگے تو یہ ہو گئی طاعت۔ قسم اٹھاتا ہوں صبح کی مستحب 2 رکعتیں پڑھوں گا، یہ بھی طاعت۔ قسم اٹھاتا ہوں کہ کھانا کھاؤں گا، لیکن قصد کیا ہے اسی کھانا کھانے سے؟ یعنی دنیاوی فائدہ ہے تاکہ طاقت آ جائے بعد میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح کر سکے۔ مباح لیکن طرف کیا ہے کہ راجح۔ یا قسم اٹھاتا ہے کہ جی کھانا کھاؤں گا، لیکن اس میں کوئی قصد وغیرہ اس نے نہیں کیا، دونوں طرف اس کے کیا ہیں مساوی۔ بات واضح ہو گئی؟ یعنی متعلق یمین ایسی چیز ہونی چاہیے یا طاعت ہو یا جو ہے وہ مباح ہو، چاہے مباح ایسا ہو جس کا ایک طرف راجح ہو یا مباح ایسا ہو جس کے دونوں طرف کیا ہوں متساوی۔ واضح ہو گئی بات؟ اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ ہاں، ایسا مباح نہیں ہونا چاہیے جس کا ایک طرف کیا ہو مرجوح۔ اس قسم کا قسم پھر منعقد نہیں ہوگا۔ بات واضح ہے سب بس؟ بس خلاصہ کلام متعلق یمین متعلق نظر کی طرح ہے، الا ہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک کیا فرق ہے کہ وہاں پر جو نظر مجازات تھی، نظر مشروط تھی، اس میں ہم نے کہا تھا کہ اختلاف ہے کہ آیا نظر مشروط میں جو متعلق نظر ہے وہ مباح واقع ہو سکتا ہے یا مباح واقع نہیں۔ لیکن متعلق یمین میں کوئی اختلاف نہیں، سب علماء کا بیان یہی ہے کہ متعلق یمین مباح چیز واقع ہو سکتی۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک اور فرق، وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے، وہ فرق یہ ہے کہ آپ کو مباح میں جس چیز کی رعایت کرنی ہے، اگر آپ کا متعلق یمین ایک ایسی چیز ہے جو کیا ہے مباح، تو مباح میں آپ نے دونوں طرفوں میں سے جو راجح طرف ہے اس کی رعایت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگی ضروری۔ کیسے؟ توجہ کیجئے۔ مثلا آپ نے علیہ السلام رحمۃ اللہ قسم اٹھائی کہ میں رات کو دودھ پیوں گا، اور جس وقت آپ قسم اٹھا رہے تھے دودھ پینے کے لیے تو دودھ پینا آپ کے لیے راجح تھا۔ واضح ہو گئی بات؟ اور رات کو جس وقت دودھ پی رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے لیے کیا ہے راجح، تو اس کی اتباع کرنا کیا ہے آپ پر ضروری۔ لیکن آپ نے دوپہر کو قسم اٹھائی کہ رات کو دودھ پیوں گا، اور دودھ پینا آپ کے لیے کیا تھا راجح، لیکن رات کے وقت دودھ کا نہ پینا آپ کے لیے راجح ہو گیا۔
तो किसकी रियायत करनी होगी? कसम की रियायत नहीं करनी होगी, बल्कि जो राज्य तरफ है यानी दूध न पीना। हाँ, अगर इस आपने कसम उठाई थी दूध पीने की, अभी राज्य क्या हो गया है? दूध न। और अभी आप अगर दूध नहीं पीते तो आपने ऐसा नहीं किया कि कसम तोड़ा हो। क्यों? कि राज्य तरफ की कसम में रियायत करना क्या है? जरूरी है। वाज़ेह हो गई बात। लेकिन नजर में इस तरह नहीं। हाँ, अगर आपने नजर की हो कि जी मैं दूध पीऊंगा और दोपहर के वक्त राज्य था, लेकिन रात के वक्त क्या हो गया? वो मरजू हो गया, फिर भी उसको अंजाम देना आपके लिए क्या होगा? जरूरी। वाज़ेह हो गई बात। तीसरी चीज जिसमें इख्तलाफ है मुतअल्लिक़ यमीन का मुतअल्लिक़ नजर के साथ, वो कौन सी तीसरी चीज है? तवज्जो कीजिएगा। मुतअल्लिक़ यमीन में अगर मुबाह ऐसा है जो जिसके दोनों तरफ क्या हैं? मुतसावी, दोनों तरफ बराबर हैं, तो जिस तरफ पर आपने कसम खाई है उसके मुताबिक अमल करना आपके लिए क्या है? जरूरी। वाज़ेह हो गई बात। लेकिन अगर आपने, यानी इस पर इत्तिफाक है उलमा का अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह, अगर आपने कसम नहीं बल्कि नदर की हो ऐसे मुबाह की जिसके दोनों तरफ क्या हो? मुतसावी, तो उस मोरद में मुतअल्लिक़ के नज़र के मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। इसमें उलमा के दरमियान में क्या है? इख्तिलाफ। बाज़ कहते हैं कि जी नहीं, राजे तरफ होना चाहिए, बाज़ कहते हैं कि जी जो असलन यहाँ पर नज़र क्या है? मुनाकिद ही नहीं। बात वाज़ेह हो गई। ये एक मरतबा दोबारा मैं जो पढ़ता हूँ कि अगर मुतअल्लिक़ यमीन ऐसा मुबाह हो जिसके दोनों तरफ क्या हो? मुतसावी, तो जिस तरफ की चाहे आपने उसके अंजाम देने की या तरक करने की कसम खाई है, तो कसम की मुक्तजा के मुताबिक आप पर अमल करना क्या है? लेकिन नजर का अगर ताल्लुक, नजर का ताल्लुक ऐसे मुबाह से हो जिसके दोनों तरफ क्या हो? मुतसावी, तो उलमा के दरमियान में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं कि इस औरत में असलन नजर ही मुनाकिद नहीं है। वाज़ेह होगा। ये इबारत देखिए, व मुतअल्लिक़ुल यमीन का मुतअल्लिक़ नज़र, यमीन का मुतअल्लिक़ नज़र की मुतअल्लिक़ की तरह है। किस चीज़ में? देखिए, यानी उसकी तरह है, तो वजह शबाहत क्या है? क्या चीज़ है जिसमें एक दूसरे जैसे हैं? फी एतबार कौन ही तातन, पहली चीज़ के फी एतबार कौन ही की ज़मीर किस तरफ जाएगी? मुतअल्लिक़। अहसनतुम कि जी मुतअल्लिक़ यमीन भी मुतअल्लिक़ नज़र की तरह ताअत होना चाहिए, यानी वाजिब होना चाहिए या मुस्तहब। शाबाश। और मुबाहन राजिहन दीनन, या ऐसा मुबाह होना चाहिए जिसका रुझान हो दीनी लिहाज से या दुनियावी लिहाज से। और मुतसावियन, या ऐसा मुबाह हो जिसके दोनों तरफ क्या हो? मुतसावी। हाँ, लेकिन मुतअल्लिक़ यमीन ऐसा मुबाह नहीं होना चाहिए जिसका एक तरफ क्या हो? मरजू, और आपने उसको यमीन करा दिया। इल्ला से यानी फर्क है। मुतअल्लिक़ यमीन और मुतअल्लिक़ नज़र में क्या है? फर्क। इल्ला अन्नहु ला इश्काल हा होना, हाँ लेकिन कोई इश्काल नहीं होना यानी यमीन। शाबाश। यमीन में कोई फर्क नहीं। फी तअल्लुक़हा बिल मुबाह, कि यमीन का ताल्लुक मुबाह से हो सकता है, चाहे उसका तरफ राज्य हो या क्या हो, दोनों तरफ। जबकि नजर के बारे में क्या है? इख्तिलाफ। नजर मशरूत के बारे में इख्तिलाफ है कि आया नजर मशरूत का मुतअल्लिक़ मुबाह वाक़े हो सकता है या वाक़े नहीं। ये बात वाज़ेह हो गई बात। व मुराआतुल औला फीहिमा, और देखिएगा फीहिमा यानी मुतसावी तरफ़ैन, दोनों तरफों में औला की रियायत करना क्या होगी? जरूरी। किस में? मुतअल्लिक़ यमीन। जिस तरह मैंने समझाया था कि जी आपको ज़रूरी है कि आपने अगर उस चीज़ की कसम उठानी है जो राज्य हो, लेकिन अगर वो रात को भी वही राज्य रहती है तो उसके मुताबिक अमल करना ज़रूरी है। लेकिन अगर उसके बरअक्स रुझान आ जाए तो यमीन पर अमल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि जो राज्य है उस पर अमल करना क्या होगा? जबकि नज़र में नहीं, नज़र में जिस चीज़ की आपने कसम उठाई है उस पर अमल करना क्या होगा? व तरजीह मुक्तदल यमीन इंद तसावी, और मुक्तदाए यमीन को तरजीह देना ज़रूरी है इंद तसावी। किस सूरत में? जब दोनों तरफ क्या हो? तसावी हो।
جبکہ نظر کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر نظر کا تعلق مباح سے اور مباح بھی ایسا طرف جس کا دونوں طرف کیا ہوں متساوی، تو بعض نے کہا کہ اصل نظر ہی منعقد ہے، یعنی مقتضا نظر کے مطابق اس صورت میں عمل کرنا ضروری نہیں۔ بات واضح ہو گئی ہے سب؟ وظاہر عبارت ہی ہونا عدم انعقاد متساوی لاخراج ہی من ضابط النظر۔ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے وضاحت کی کہ متعلق نظر مباح متساوی و طرفین ہو سکتا ہے، ہم نے وضاحت کی، یعنی شہید ثانی محمد رضا واضح بات، یعنی ہم نے کہا کہ متعلق نظر ایسا مباح ہو سکتا ہے جس کے دونوں طرف کیا ہوں، لیکن مصنف کی عبارت کو دیکھا جائے تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ متعلق یمین جو ہے وہ مباح متساوی و طرفین نہیں ہو سکتی۔ واضح ہو گئی بات؟ کیوں؟ مصنف نے تشبیہ دی ہے کہ متعلق یمین کو ہونا چاہیے کس کی طرح، متعلق تو متعلق نظر کا ضابطہ کیا بیان کیا تھا، یا تو طاعت ہو یا مباح ہو، لیکن مباح کیسا، راجح۔ واضح ہو گئی بات؟ وظاہر عبارت ہی ظاہر عبارت کون سی، شاباش، متعلق الیمین کا متعلق نظر، یعنی یہ جو تشبیہ دیے کیا ہے، عدم انعقاد المتساوی، کہ یعنی عدم انعقاد الیمین، یمین منعقد نہیں ہوگا، کب، جب متعلق جو ہو یمین کا ایسا مباح ہو جس کے دونوں طرف کیا ہوتے ہیں متساوی۔ اچھا کیوں لے اخراج ہی، اس وجہ سے کہ مباح متساوی کو مصنف نے خارج کیا تھا کس میں سے، من ضابطۃ، اور یہاں پر کیا کیا، یمین کو اس نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ، نظر کے ساتھ، لہذا یمین سے بھی وہ متساوی و طرفین کیا ہو جائے گا، خارج۔ مع انہ لا خلاف فی ہونا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ کوئی اختلاف نہیں فی یعنی شاباش متساوی و طرفین، مباح متساوی و طرفین میں ہونا یعنی یمین، کوئی اختلاف نہیں، مطلب کیا کہ یعنی سب فقہاء اس کے قائل ہیں کہ اگر متعلق یمین مباح ہو اور مباح بھی متساوی و طرفین ہو تو یمین منعقد ہو جائے گا۔ سب کے لیے واضح ہے نا انشاءاللہ یہ چیز؟ کما اعترف بھی فی الدروس، جس طرح مصنف نے اس کا اعتراف کیا ہے دروس میں، یعنی مصنف نے اعتراف کیا ہے کہ متعلق یمین مباح متساوی و طرفین ہو سکتا ہے، لیکن کہاں پر اعتراف کیا ہے، اپنی کتاب دروس شریعہ میں۔ بات واضح سب کے لیے؟ والاولویت مطبوعۃ ولو طرأت بعد الیمین فلو کان البر اولا فی الابتداء ثم صارت المخالفت اولا عتبہ۔ یہ پہلے جو میں نے واضح کیا تھا بیان وہی چیز ہے، اس کا تکرار ہے کہ یعنی یہاں پر جو مباح چیز ہے اس میں ہمیشہ آپ اتباع کریں گے اس طرف کی جو اولا ہو، جو رجحان رکھتا ہو، جی یعنی جو اولا ہو اور جو راجح طرف ہو ہمیشہ اس کی آپ کیا کریں گے، اتباع کریں گے، اس کے مطابق عمل کرنا کیا ہے، ضروری۔ واضح ہو گئی بات؟ ایک مرتبہ صورت جو میں نے بیان کی، دوپہر کے وقت آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں رات کو دودھ پیوں گا، اگرچہ دوپہر کے وقت دودھ پینے میں رجحان نہیں تھا لیکن شام کے وقت رجحان آ گیا، پھر بھی اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنا کیا ہوگا، ضروری۔ یہاں برعکس جس طرح پہلے وہی تکرار ہے کہ دوپہر کے وقت راجح تھا اور آپ نے بھی قسم اٹھائی کہ دودھ پیوں گا، لیکن رات کے وقت وہ دودھ پینا کیا ہو گیا، مرجوح، تو پھر رجحان کس کو آئے گا، عدم شرب کو، لہذا اس وقت آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دودھ نہ پئیں، اگرچہ قسم کی مخالفت ہو، لیکن اس صورت میں آپ پر کفارہ واجب نہیں۔ بات واضح سب پر انشاءاللہ۔ والاولویت مطبوعۃ، اولویت کی، اولا کی، طرف راجح کی اتباع کی جائے گی کس میں، مباح میں، ولو طرأت بعد الیمین، اگرچہ ولو طرأت الاولویت، ولو طرأ الرجحان،
اگر یہ رجحان طاری ہو کس کے بعد؟ یمین کے، پھر بھی اس کی اتباع کریں گے۔ فلو کان البر اولا فی الابتدا، مثلا کسی چیز کو انجام دینا ابتدا میں اولا تھا، مثلا دوپہر کے وقت جس وقت آپ نے قسم اٹھائی دودھ پینا آپ کے لیے اولا تھا۔ ثم صارت المخالفت اولا، لیکن جب رات کا وقت آ گیا تو مخالفت کیا ہو گئی؟ اولا، یعنی عدم شرب اولا ہو گیا۔ تو اس کی مخالفت، کس کی مخالفت؟ یعنی اس یمین کی مخالفت آپ پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ آپ نہ پئیں۔ ولا کفارت، اور کفارہ بھی آپ پر واجب ہے نہیں۔ واضح ہو گئی بات یہ۔ وفی عود الیمین بعودہا بعد انحلالہا وجہان، تھوڑی توجہ کیجیے گا، بہت ہی آسان مسئلہ، اسی کے ساتھ مربوط، اسی پر فرع ایک مسئلہ۔ ایک شخص ایسا تھا جس نے دوپہر کے وقت پہ قسم کھائی کہ دودھ پیوں گا، اور دودھ پینا اس کے لیے دوپہر کے وقت کیا تھا؟ راجح۔ لیکن پھر جب رات کا وقت آ گیا تو دودھ پینا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ مرجو۔ تو جو قسم تھا وہ قسم کیا ہو گیا؟ ختم۔ واضح ہو گئی نا بات، کیونکہ قسم جس طرف پر کھائی تھی وہ ابھی اس میں رجحان باقی رہا ہی نہیں۔ ہاں لیکن جب دوسری رات آ گئی، پہلے یعنی دیکھیے یہاں پر قسم ختم ہو گیا، پھر جب دوسری رات آ گئی تو پھر اس کے لیے دودھ پینا راجع ہو گیا۔ تو آیا کہتے ہیں کہ سابقہ جو قسم ختم ہو گیا تھا ابھی وہی قسم بحال ہو جائے گا یا وہ قسم بحال نہیں ہوگا؟ بات واضح؟ ایک مرتبہ سنیے گا، دوپہر کے وقت اس نے قسم کھائی تھی دودھ پینے کی، اور دودھ پینا اس کے لیے کیا تھا؟ راجع۔ قسم کیا ہو گئی؟ منعقد۔ لیکن رات کے وقت دودھ پینا راجع نہیں رہا بلکہ عدم دودھ پینا کیا ہو گیا؟ راجع۔ دودھ کا نہ پینا راجع ہو گیا، لہذا قسم کیا ہو گئی؟ ختم۔ پھر اگلی جب رات آئی تو پھر دودھ کا پینا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ راجع۔ تو لہٰذا ابھی وہ جو سابقہ قسم تھی وہ پلٹ کر واپس آ جائے گی یا واپس نہیں آئے گی؟ واضح ہو گئی بات؟ کہتے ہیں کہ فیہ وجہان، اس میں دو وجہیں، بعض نے کہا کہ وہی قسم واپس آ جائے گی، دوبارہ قسم اٹھانا ضروری ہے، بعض نے کہا کہ جی نہیں بس قسم ختم ہو گئی تو دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ بات واضح سب کے؟ وفی عود الیمین، یمین کے واپس آنے میں کس وجہ سے؟ بے عودہا، عودہا یعنی اولویت، شاباش، جب یعنی یمین واپس آ جائے گا اولویت کی واپس آنے کی وجہ سے بعد انحلالہا، لیکن اولویت کب واپس آتی ہے؟ کس یمین کے منحل ہونے کے بعد۔ واضح بات انشاءاللہ۔ وجہان، یہ مبتدا مؤخر ہے، وفی عود الیمین خبر ہے مقدم۔ اما لو لم ينعقد ابتداء للمرجوحیت لم تعد وان تجددت بعد ذلك مع احتمال ہی۔ بہت ہی آسان سا مسئلہ، توجہ کیجیے گا برادر۔ ہم نے کیا کہا تھا کہ مباح ایسا ہونا چاہیے جہاں تو دونوں اس کے طرف کیا ہوں؟ شاباش، متساوی ہوں، یا ایک طرف کیا ہو؟ تو قسم منعقد ہوگی، لیکن اس کے علاوہ یعنی اگر آغا محمد رضا، آغا دوسرا محمد رضا، اگر طرف کیا ہے اس نے جس طرف کی اس نے قسم اٹھائی ہے وہ ایسا طرف ہے جو نہ متساوی طرفین ہے نہ ہی راجح ہے بلکہ کیا ہے؟ مرجو، تو لہذا بات واضح ہے کہ اس صورت میں قسم منعقد ہے۔ دوپہر کو اس نے قسم کھائی کہ میں دودھ پیوں گا، جبکہ اس وقت اس کے لیے دودھ پینا راجع نہیں، تو قسم منعقد ہی نہیں، منعقد نہیں، ابتدا سے ختم، قسم ہے ہی نہیں، لیکن رات کو دودھ پینا اس کے لیے کیا ہو گیا؟ راجع۔ تو کہتے ہیں کہ جو ابھی ابتدا میں جو قسم منعقد نہیں ہوئی تھی کیونکہ ابھی رجحان آ گیا ہے تو آیا منعقد ہوگی یا نہیں؟ تو پہلے احتمال دیتے ہیں کہ جی منعقد نہیں ہو، پہلے سے جو ہے وہ صحیح واقع نہیں ہوا تو ابھی صحیح واقع۔ دوسرا احتمال ہے کہ شاید کہ منعقد ہو جائے، کب؟ جب رجحان کیا آ جائے؟ واپس۔ واضح ہو گئی بات؟ اما لو لم ينعقد، ہاں اگر منعقد نہ ہو حلف ابتدا میں ہی، کیوں؟ للمرجوحیت، کیونکہ جس مباح کے طرف کی اس نے حلف اٹھائی ہے وہ کیا ہے؟ مرجوح۔ لم تعد،
تو یہ جو ہے وہ یمین واپس نہیں آئے گا کب؟ وَإِن تَجَدَّدَتْ اگر یعنی آ جائے کیا جدت کس میں آ جائے تجدید ہو جائے کس چیز کی اولویت کی شاباش بعد ذالک قسم کے عدم انعقاد کے بعد ذالک یعنی بعد عدم انعقاد القسم ما احتمال ہی یعنی احتمال العود یعنی احتمال یہ ہے کہ وہ قسم کیا آ جائے گی واپس آ جائے گی۔ عبارت واضح ہو گئی سب پہ؟ عبارت دیکھیے گا لم ینعقد یعنی حلف اگر انہیں کا منعقد نہیں ہوا ابتداءً یمین مرجوحیت کی وجہ سے، مثلا زید کے لیے دودھ پینا دوپہر کو مرجو تھا پھر بھی اس نے قسم اٹھائی تو یہ جو ہے وہ قسم اس کی منعقد نہیں ہوئی۔ لم تعد تو یہ واپس قسم ابھی پھر منعقد واپس قسم نہیں آئے گی کب؟ وَإِن تَجَدَّدَتْ اگرچہ جدید ہو جائے کس چیز جدید ہو جائے اولویت کب؟ بعد ذالک قسم کے منعقد نہ ہونے کے بعد ما احتمال ہاں دوسرا احتمال یہ کہ شاید جو ہے وہ یہ عہد یمین کیا ہو جائے واپس آ جائے یمین واپس آ جائے۔ بات واضح ہے سب پہ یہ؟ وَعْلَمْ أَنَّ الْكَفَارَةَ تَجِبُ بِمُخَالَفَةِ مُقْتَضَى الثَّلَاثَةِ عَمْدًا اختیاراً فَلَوْ خَالَفَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا فَلَا حِنْسَ لِرَفْعِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ۔ یہ بھی بہت ہی آسان سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص نظر عہد یمین کے مطابق عمل نہ کرے عمدن اور اختیاراً تو اس صورت میں اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ آسان سی بالکل۔ تو اس سے کچھ صورتیں خارج ہو گئیں۔ کیا کہا کہ عمدن مخالفت کرے عہد کی یمین کی یا نظر کی، لیکن اگر عمدن نہیں کرتا بلکہ نسیانن یا جہلن کرتا ہے تو اس صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ دوسری کون سی کے ذکر کی؟ جی عمدن مخالفت کرے اختیارن مخالفت اپنے اختیار کے ساتھ۔ اس سے پتہ کیا چلا اگر اس شخص کو مخالفت قسم پر مجبور کیا جائے کوئی اسے اکراہ کرے تو اس صورت میں اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے جس کا نام ہے حدیث الرفع، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے۔ 9 میں سے ایک کیا ہے؟ خطا معاف ہے، خطا مرفوع ہے۔ خطا یعنی کوئی یعنی جہلن انجام دے دے یا بھول کر انجام دے دے، وہ چیز کیا ہے اس پر معاف۔ خطا یعنی جو ہے وہ جہلن انجام دے، وہ نسیان یعنی بھول کر انجام دے، وہ بھی معاف ہے۔ اور وہ بھی معاف ہے جس پر انسان کو کیا کیا گیا ہو وہ معاف ہے، یعنی اس کا حکم معاف ہے۔ حکم کیا تھا؟ اگر وہ جان بوجھ کر اور اختیار کے ساتھ انجام داتا کفارہ واجب ہوتا، لیکن خطا نسیان اور اکراہ کی صورت میں وہ حکم معاف ہے یعنی کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ بات واضح سب پر انشاءاللہ۔ دیکھیے وَعْلَمْ أَنَّ الْكَفَارَةَ تَجِبُ آپ جان لیں کہ کفارہ واجب ہوگا کب؟ بے مخالفت مقتضی الثلاثۃ جب تینوں کے مقتضا کی مخالفت کی جائے۔ تینوں کے مقتضا کی کیا کی جائے؟ یہ مقتضا کیا ہے؟ مقتضا سمجھائے گا کوئی مثال دے کر؟ تھوڑی توجہ کیجیے تاکہ واضح ہو جائے، اور آپ کی اذہان شریفہ میں ہے لیکن بیان نہیں کر رہے۔ مثلا میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں صبح کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ واضح ہو گئی؟ تو قسم کا مقتضا، قسم کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ اسے کیا کہیں گے؟ مقتضی القسم۔ اس کی میں نے مخالفت کی یعنی 2 رکعت مستحب نماز نہیں پڑھی۔ واضح ہوگا عبارت انشاءاللہ؟ اسی طرح شاید آپ کے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ۔ جی کوئی بات وہی بات بالکل صحیح۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْكَفَارَةَ تَجِبُ کفارہ واجب ہوگا کب؟ بے مخالفت مقتضی الثلاثۃ تینوں کے مقتضا کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ تینوں حاشے میں لکھے ہوئے عمدن اختیاراً، یہ قید ہے کس کے لیے؟
یہ تجب کے لیے کفارہ واجب ہے، لیکن کب؟ جب مخالفت آمدن کرے اور جی ہاں، فلو خالف ناسین او مکرہن او جاہلن، اگر نسیانن یا کوئی اسے مجبور کرے مخالفت پر یا اسے علم نہ ہو، فلا ہنث، تو وہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے اس نے اپنے قسم کو توڑ دیا ہے، مخالفت کی ہے، لہذا اس پر کفارہ کیا ہوگا؟ واجب۔ اچھا، للرفع، یہ کس کے لیے؟ فلا ہنث کے لیے دلیل ہے کہ جی کفارہ واجب ہے، کیونکہ اس نے قسم اس صورت میں اپنی نہیں توڑی۔ کیوں؟ لرفع الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کیونکہ خطا، نسیان اور جس چیز پر انسان کو مجبور کیا جائے وہ کیا ہے؟ معاف۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ روایت کے۔ آتے ہو گئی بات انشاءاللہ۔ وحیث تجب الکفارۃ تنحل ہوگا، تنحل ہوگا جی، تنحل کیوں؟ اب چلو بعد میں بتائیے گا، ایک ہی جیسی صرف۔ وَهَلْ تَنْحَلُّ فِي الْبَاقِي وَجْهًا وَاسْتَقْرَبَ الْمُصَنِّفُ فِي قَوَائِدِهِ الْإِنْحِلَالَ لِحُصُولِ الْمُخَالَفَةِ وَهِيَ لَا تَتَكَرَّرُ۔ تھوڑی یہاں پر دیکھیے گا، ابھی میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جی ہر روز صبح کی 2 رکعت نماز پڑھوں گا، لیکن منگل کے دن میں نے نہیں پڑھی عمدن اختیارن، تو قسم کی کیا ہو گئی؟ مخالف، تو کفارہ کیا ہو گیا؟ واجب۔ تو آیا بعد میں بدھ کے دن اور جمعہ کے دن بھی ابھی اگرچہ مخالفت ہو گئی، میں نے قسم کو توڑ دیا ہے، تو باقی ایام میں بھی آیا قسم کی مطابقت کرنا ضروری ہے؟ اگر میں نے مطابقت نہیں کی تو پھر کفارہ واجب ہوگا، یا بعد میں مطابقت کرنا ضروری نہیں؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دوبارہ دہراتا ہوں، دیکھیں، میں نے قسم اٹھائی تھی کہ جی صبح کی 2 رکعت مستحب پڑھوں گا، لیکن پیر کے دن میں نے اس کی کیا کر دی؟ مخالفت، تو وہ میری جو قسم تھی وہ کیا ہو گئی؟ منحل، اور وہ کیا ہو گئی؟ ختم، اور کفارہ مجھ پر کیا ہو گیا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ باقی جو بعد والے ایام ہیں، آیا ان میں اگرچہ ابھی میری ختم ہو گئی قسم، ان میں بھی قسم کی مطابقت کرنا کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی؟ ضروری ہوگی مطلب کیا؟ اگر میں نے مطابقت نہیں کی تو کفارہ کیا ہوگا؟ یا بعد والے دنوں میں مطابقت ابھی ضروری نہیں، کیونکہ ایک مرتبہ قسم کو ختم کر دیا تو ابھی قسم باقی نہیں رہا، تاکہ بعد میں مخالفت صدق کرے۔ بات ہے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ جی عمدی مخالفت کی ہے تو اس میں واضح بات کہ جی بعد میں ابھی آپ کی مرضی ہے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھیں چاہے آپ نہ پڑھیں، آپ پر جو ہے وہ قسم کی وجہ سے کفارہ واجب ہے۔ کیوں کہ آپ نے مخالفت کر دی اور قسم کو ختم کر دیا ابھی پیر کے دن، اگلے دنوں میں قسم ہے ہی نہیں تاکہ مخالفت صدق کرے، پھر آپ پر کفارہ کیا ہو؟ واجب۔ یعنی اگر عمدن توڑا ہے، لیکن اگر اس نے نسیانن یا جہلن قسم کو توڑا ہے تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ نہیں جی اگر جہلن یا نسیانن اس نے توڑا ہے تو اس وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا، تو لہذا منگل کو اور بدھ کو اور باقی دنوں میں اس قسم کی مطابقت کرنا اس پر کیا ہوگی؟ مطابقت کرنا کیا ہوگی؟ واجب۔ ہاں لیکن شارع اس قول کے قائل ہے کہ جی مطابقت کرنا واجب نہیں، جس طرح عمدی صورت میں مطابقت کرنا واجب نہیں۔ ہاں فرق فقط کیا ہوگا دونوں میں؟ فقط یہ ہوگا کہ عمدی صورت میں کفارہ واجب ہے لیکن نسیان کی صورت میں کفارہ واجب ہے۔ ہاں لیکن ایک لحاظ سے دونوں ایک جیسے ہیں کہ مخالفت کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اتباع کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے نہیں۔ بات ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے عبارت، وحیث تجب الکفارت، اور جب کفارہ واجب ہو جائے، تنحل، تو قسم کیا ہو جاتا ہے؟ منحل۔ وحل تنحل فی الباقی، آیا باقی میں بھی منحل ہو جائے گا؟ یعنی پیر کے دن تو منحل ہو جائے گا، آگے منگل جمعرات کو بھی منحل ہے، اتباع کرنا آپ پر واجب نہیں۔ وجہان، اس میں کتنی وجہ ہیں؟ 2 وجہ۔ استقرب المصنف فی قواعد ہی، مصنف نے اپنی کتاب قواعد میں کس کو قریب قرار دیا ہے؟ انحلال کو، کہ یعنی باقی دنوں میں بھی آپ پر مطابقت کرنا واجب نہیں۔ لحصول المخالفت، کیوں کہ پیر کو آپ نے بس قسم توڑ دیا تو ابھی باقی قسم ہے ہی نہیں تاکہ مخالفت صدق کرے۔ وہی لا تتکرر، اور کفارے کا تکرار نہیں ہوگا۔ کمالو تعمد ہے، یہ دیکھیے گا
तजिबुल कफारत से लेकर वही ला ततकर्रर, इसका ताल्लुक किस सूरत के साथ था? अमदी सूरत नहीं बल्कि निस्यानन या जहल। हाँ, अमदी सूरत में सबका इत्तेफाक है। कमाल होता अमद, अगर अमदन अंजाम देता है, एक मरतबा मुखालफत कर दी तो बाद में उसकी इत्तिबा करना जरूरी नहीं। वनिफ्तरका बेवजूबिल कफारत, हाँ अगरचे दोनों में फ़र्क है। किस चीज़ के लिहाज से? बेवजूबिल कफारत, वो कफ़ारा वाजिब होगा। किस सूरत में कफ़ारा वाजिब होगा? अमदी सूरत में। व अदम या, और कफ़ारे का वजूब नहीं है किस सूरत में? ये इबारत सबके लिए वाज़ेह। तजिबुल कफ़ारत तनहल, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो बिरादरान के लिए, कि देखिए दो सूरतें आ गई। एक सूरत यह है कि उसने कसम को तोड़ा है अमदी हालत में, अमदन और इख्तियारन। तो कहते हैं कि पीर के दिन तोड़ा तो बाकी मंगल और बुध, जुमारात और जुमा को कसम की इत्तिबा करना उस पर ज़रूरी, सबका इस पर इत्तिफाक है, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मुखालफत कर दी तो कसम क्या हो गया? ख़त्म। लेकिन इख्तलाफ किस में है? इख्तलाफ इसमें है कि जब वो निस्यानन या जहलन कसम को तोड़ दे, पीर के दिन मसलन 2 रकात नमाज नहीं पढ़ी, तो आया आगे फिर मंगल के दिन, बुध के दिन फिर कसम की इत्तिबा वाजिब है या वाजिब है? 2 कौल है इसमें। एक कौल ये है कि जी इत्तिबा ज़रूरी है, दूसरा कौल ये है कि जिस तरह अमदी में इत्तिबा ज़रूरी नहीं, इसी तरह निस्यानी सूरत में भी इत्तिबा ज़रूरी नहीं, लेकिन बाकी में यानी इत्तिबा ज़रूरी नहीं। फ़कत फ़र्क वजूब कफ़ारा और अदम वजूब कफ़ारे में होगा। किताबुल क़ज़ाए अयल हुक्म बैन अन्नास बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु आज से जो है वो तकरीबन नई किताब हम शुरू करेंगे, उसका नाम है किताबुल क़ज़ा। लफ्ज़ क़ज़ा के लिए काफ़ी मानी ज़िक्र की गई हैं, उसमें से जो माना यहाँ पर मोरद बहस से अल-क़ज़ा बिमानल हुक्म, क़ज़ा बिमानल हुक्म, हुक्म करना। दो अशख़ास के दरमियान में कोई तनाज़ा वगैरह हो जाए तो उनके दरमियान में जो हुक्म किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? क़ज़ा। और कहते हैं कि क़ज़ा अगर किसी गांव में, किसी शहर में 10 ऐसे अशख़ास मौजूद हैं जो सलाहियत रखते हैं क़ज़ावत की, तो उन पर क़ज़ावत करना बेतौर वाजिब किफ़ाई वाजिब है। बेतौर वाजिब किफ़ाई उन पर क्या है? मतलब क्या कि अगर उनमें से किसी एक ने, कोई एक भी काजी बन गया तो तमाम का ज़िम्मा क्या हो जाएगा? लेकिन अगर कोई एक भी काजी नहीं बना तो सब पर जो है वो वाजिब बाकी रहेगा और सब क्या हो गए? गुनहगार। वाज़ेह हो गई बात। लेकिन ये किस दौर की बात है? जब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर का दौर न हो। वाज़ेह हो गई बात। ये इबारत देखिए, किताबुल क़ज़ाए, क़ज़ा की किताब। आए ये खुद वजाहत करें क्योंकि क़ज़ा की तकरीबन 5 मानी जिक्र की गई हैं, तो हमारी यहाँ पर मोरद बहस कौन सी माना है? आई हुक्म बैनन नास, वह हुआ ये हुक्म बैनन नास वाजिबुन किफ़ायतन, वाजिब है लेकिन वाजिब किफ़ाई, फी हक़ सालिहीन लहू, यानी ये वाजिब किफ़ाई है किन लोगों के हक़ में? उन लोगों के हक़ में जो सलाहियत रखते हो लहू, किसकी? क़ज़ा की और हुक्म की। इल्ला, हाँ अगर देखिए थोड़ी तवज्जो कीजिए, अगर 10 हैं तो 10 पर क़ज़ावत करना वाजिब है किफ़ाई, लेकिन अगर एक ही बंदा हो तो उस पर क्या हो जाएगी? वाजिब है ऐनी, क्योंकि है ही एक, तो इस पर वाजिब है ऐनी। बात है इंशाअल्लाह। इल्ला अन्नहु मा हुज़ूर इमाम, हाँ लेकिन मसला यह है कि जब जो है वह इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुजूर का दौर हो, वज़ीफ़तुल इमाम औ नाइबिही, तो इस सूरत में इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजीफ़ा है, उसकी ज़िम्मेदारी है, या इमाम अलैहिस्सलाम के नाइबे ख़ास की ज़िम्मेदारी है। क्या ज़िम्मेदारी है उनकी? कि काजी को मुअय्यन करें, किसी न किसी को क्या करें? काजी मुअय्यन। वाज़ेह हो गई बात। फिर इसकी काफ़ी सूरतें इंशाअल्लाह वहाँ पर ही पढ़ते हैं।
व वज़ीफ़तुल इल्ला अन्नहु मा हुज़ूरिल इमाम, लेकिन हाँ इमाम के हुजूर के दौर में, अन्नहु यानी ये कज़ा वज़ीफ़तुल इमाम अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम का वजीफ़ा है, और नायब ही या इमाम अलैहिस्सलाम के नायब खास का वजीफ़ा है। फ़यल्ज़महु नुस्ब क़ादिन फ़िन्नाहियत लियक़ूम भी, फिर इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम या नायब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लाजिम है कि काजी मुअय्यन करे फ़िन्नाहियत किसी भी इलाका में, मुअय्यन इलाका में, लियक़ूम भी ताकि क़ज़ावत को अंजाम। वयजिब अला, यहाँ पर जो है तकरीबन 5-6 सूरतें बनती हैं, इंशाअल्लाह जो है वो कल जिक्र करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद।